اسلام آباد ہائی کورٹ میں 5 رکنی بینچ نے سماعت کی ہے۔ خان صاحب کو 22 ستمبر کو طلب کیا گیا، ان کے اوپر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ کیا ایسا ہوا ہے؟ آپ لوگ بتاتے نہیں ہیں خان صاحب کو، ڈسکشنز نہیں ہوتی کہ ان کو کیا بیان دینا چاہیے؟ مجھے افسوس ہے اس فیصلے پہ، ہم اپنا کیس لڑیں گے انشاءاللہ تعالی۔ خان صاحب کہہ دیتے ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی اور معذرت خواہ چاہتے ہیں تو ان کے حق میں فیصلہ آ جائے گا۔ ہماری لیگل ٹیم ہی کوئی بات کر سکتی ہے اس کے اوپر۔ خان صاحب جو ہے وہ محتاط انداز سے بات نہیں کر رہے ہیں۔ خان صاحب جو ہے نا یہ پروفیشنل اور ٹریڈیشنل پولیٹیشین نہیں ہے۔ خان صاحب جو ہے نا وہ جو روایتی سیاستدان ہوتا ہے نا، وہ ڈیفرنٹ ٹائپ آدمی ہے، جو اس کے دل میں ہوتے وہی بول لیتا ہے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی جناب اسد کیسر صاحب کو اس 1-on-1 نیشنل ڈیبیٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سر آپ تشریف لے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آج کے دن کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہمارے سامنے ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 5 رکنی بینچ نے سماعت کی ہے اور خان صاحب کو 22 ستمبر کو طلب کیا گیا، ان کے اوپر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ یور انیشیل ریمارکس ایز ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پارلیمنٹیرین اور خان صاحب کے قریبی ساتھی ہونے کی حیثیت سے کیا ایسا ہوا ہے؟ آپ لوگ بتاتے نہیں ہیں خان صاحب کو، ڈسکشنز نہیں ہوتی کہ ان کو کیا بیان دینا چاہیے؟ دیکھیے، ایک تو مجھے افسوس ہے اس فیصلے پہ، افسوس ہے، اور کیونکہ جو سینئر لائر تھے، جو معاونین تھے، انہوں نے بھی ایک اوپینین دی، لیکن بہرحال ہم احترام کرتے عدالتی فیصلوں کا اور ہم اپنا کیس لڑیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ عمران خان کی حق میں یہ فیصلہ انشاءاللہ تعالیٰ ثابت ہوگا۔ اگر کسی کو کیسے ہوگا؟ یہ زیادہ بہتر نہ ہوتا ہے خان صاحب ایفیڈیوٹ پہ معافی نامہ کر دیتے، ان کا قد اور بڑا ہو جاتا؟ نہیں، بیسیکلی یہ ویسے عدالت نے بھی یہ مارجن رکھا ہے کہ اگر اس دوران یعنی 2 ہفتے کے دوران خان صاحب معافی مانگ لیتے ہیں، حلف نامہ جمع کرا دیتے ہیں، بیان حلفی پہ کہہ دیتے ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی اور معذرت خواہ چاہتے ہیں تو ان کے حق میں فیصلہ آ جائے گا۔ یہ اگر کام وہ پہلے کر لیتے تو زیادہ بہتر نہ ہوتا، یہ نوبت نہ آتی؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری لیگل ٹیم ہی کوئی بات کر سکتی ہے اس کے اوپر، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ابھی بھی میرے کچھ لائر کے ساتھ بات ہوئی جو فیصلہ آ رہا تھا، تو اس پہ ہم سپریم کورٹ کا بھی آپشن رکھیں گے کہ سپریم کورٹ میں جو ہے نا اس ڈیسیجن کو کل عدم کرنے کے لیے ریٹ پہ جائے، لیکن وہ بھی ابھی پارٹی ڈیسیجن ہے یا ہماری لیگل ٹیم ایز اے ہول کیا ڈیسیجن کرتی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس سچویشن سے ہم نکلیں گے۔ دیکھو، یہ ہم ایک بڑی جنگ لڑ رہے ہیں اور اس میں اس قسم کی حالات کا سامنا بھی ہوگا۔ ہم وری نہیں ہیں، ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی۔ میں اپنے ورکرز کو بھی یہ ایکسپیکٹڈ تھا اور ہمیں توقع تھی، لیکن ہم اپنا قانونی جنگ لڑیں گے اور اس کے لیے جتنی بھی ہماری لیگل ٹیم ہے وہ بہت اچھی طریقے سے محنت کر رہی ہے، اور اس پہ ابھی بھی لیگل ٹیم کے ساتھ خان صاحب کی میٹنگ ہوگی۔ تو جو لیگل ٹیم ہمارا اوپینین، لیکن میری سجیشن ہوگی کہ ہم سپریم کورٹ میں جو ہے نا اس کے خلاف اس پیسے کے خلاف جائیں، اور مجھے وہاں سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ فرد جرم کی طرف جانے کی بجائے اس سے پہلے سپریم کورٹ سے رجوع کرنا چاہیں گے؟ بالکل، یہ میری تجویز ہے، یہ آپ کی تجویز ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی؟ یس یس۔ اوور آل سچویشن کے اندر ہمیں یہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ محتاط انداز سے بات نہیں کر رہے ہیں، تھوڑا ان کا جو رویہ ہے یا گفتگو ہے وہ ڈائریکٹلی ہیڈ آن لے رہے ہیں چیزوں کو۔ آپ کی پارٹی کے اندر اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے کہ دیکھو، ایک چیز آپ خان صاحب جو ہے نا یہ پروفیشنل اور ٹریڈیشنل پولیٹیشین نہیں ہے۔ خان صاحب جو ہے نا وہ جو روایتی سیاستدان ہوتا ہے نا، وہ ڈیفرنٹ ٹائپ آدمی ہے، وہ جو اس کے دل میں ہوتے وہی بول لیتا ہے، مطلب ہی اسپیکس ہز مائنڈ، اور اس میں سچائی یہ ہے کہ وہ چیزوں کو چھپا نہیں سکتا۔ بہرحال اس کی جو کمنٹس آئی ہیں اس پہ جو اس وقت جو ریمارکس ہمارے سامنے آئے ہیں، جو چونکہ عدالت میں فیصلہ کیس چل رہا ہے، تو اس پہ میں زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا، لیکن میں صرف اتنا کہتا ہوں، نمبر 1 مجھے امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ ایک بار پھر نمبر 1 سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔